ہوا کہ آپ کو نعیم حیدر پنجوتا پر ہاتھ اٹھانا پڑا؟ اچھا بھائی پرویز بھائی، یہ پتہ نہیں ان کو مسئلہ کچھ اور ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہی ہیں تو ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی منطق ہوتی ہے، نہ ثبوت ہوتا ہے پیش کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں تنقید کی، اور خود کو بہت زیادہ سپریم لیڈر سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ باقی سارے لوگ جو ہیں یہ شودر ہیں اور یہ کوئی براہمن کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں پہلے ٹاک شو میں، آج سے چند مہینے پہلے، یہ مجھے اس موصوف کے ساتھ میرا ٹاک شو ہوا تو یہ اس میں مجھے کہتا ہے کہ آپ کو شاید میرا پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ تو جو ایک بار نون لیگ کا بندہ آ جائے تو اگلی بار پھر آتا نہیں ہے۔ میں کہا اچھا، میں نے کہا چلو ذرا اپنے بزرگوں سے میرا بھی پوچھ لینا اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میرے چھتر کا سائز کیا ہے، اور باقی سائز بھی وہ آپ کو بتا ہی دیں گے۔ تو میں اتنی بات میں نے اس کو کی تھی اور میں نے بتا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد ایک دو چار ٹاک شوز اور ہوئے، پھر اور ہوتی رہتی ہے، گرما گرمی بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے۔ لیکن کل جب میں گیا ہوں تو میں نے اسٹوڈیو میں بیٹھنے سے پہلے اس کو بولا بھی کہ آپ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں اور آپ اچھا بولتے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ بات کریں۔ آپ کی تنقید سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، ہماری تنقید سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہاں پر بیٹھ کر یہ میاں نواز شریف کو اب اس کے کردار پہ بات کر رہے ہیں، اب کمال ہے نا، مطلب میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کا تو کردار ہی ہے جس کو دیکھ کے مطلب ہم اپنے سارے گلے شکوے ان سے بھول جاتے ہیں۔ ان کی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے۔ انہوں نے میرے لیڈر کو گالی دی اور پھر فوراً یکسر اس نے مریم بی بی کو گالی دی۔ تب پھر اس کے بعد جو ہوا وہ پھر آپ کے سامنے ہے، وہ پھر ہو گیا۔ پھر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے، اپریشیٹ نہیں کرتا میں، لیکن جب بات یہاں پر آ جائے کہ آپ کی قیادت کو کوئی ننگی گالی دے تو یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ٹویٹر نہیں، یہ فیس بک نہیں ہے کہ آپ گالی دے دو گے اور آپ آرام سے نکل جاؤ گے، دور سے گالی دو گے۔ پاس بیٹھے ہو تو تمہارے سامنے بھی مرد کے بچے بیٹھے ہیں اور ان میں غیرت بھی ہے، وہ بغیرت بھی نہیں ہے، ماؤں بہنوں کی عزت کا پھر تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں، اپنے لیڈر اور اپنے نظریے پر پہرا دینا بھی جانتے ہیں، اور وہاں پہ پھر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ٹاک شوز میں اس طرح، لیکن پھر جب ایسی صورتحال جب آ جائے تو پھر میرے خیال میں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو معاملہ شروع ہوا وہ اس بات سے ہوا، شاید آپ عمران خان صاحب کی بیٹی کا بار بار نام لے رہے تھے، نام لینے کی ضرورت پیش کیوں آئی، اور اس بات پہ اتنا غصہ کے بعد ہاتھا پائی تک پہنچ جائے؟ کیا وجہ تھی جو آپ ان سے پوچھنا کیا چاہ رہے تھے؟ بار بار عمران خان کی بیٹی کا نام انفیکٹ لے رہے وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکردار شخص پر بہتان لگائے، عمران خان کو کہہ رہے تھے انہوں نے رائٹ۔ عمران خان کو عدت کے نکاح والے کیس میں ناحق پھنسایا اور اپنے وکیل پیش کرتے رہے، اس کو سپورٹ کرتے رہے۔ میں نے کہا تو قسم کھا، تو جھوٹ بولنے لگا ہے، اب تو غلط بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا میری دعا ہے کہ تیرے ساتھ وہ نہ ہو جو خاور مانیکا کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں نے اس کو یہی بولا کہ یہ بات غلط ہے، ہم نے نہ خاور مانیکا کو سپورٹ کیا ہے، نہ اس کے عدت کے نکاح کے کیس میں مسلم لیگ نون کا یہ مدعی ہے، اور نہ ہی وہاں پر ہم کوئی سپورٹر ہیں۔ لیکن اس نے پھر اس کے بعد میں نے کہا اگر تم اس کے کردار کی بات کرتے ہو تو پھر بتاؤ کہ عمران خان کی بیٹی یہ جو ٹیرین ہے یہ کون ہے؟ یہ کیلیفورنیا کی عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا، عمران اس کو آج تک نیگیٹ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اس کے جواب میں پھر مریم بی بی کو گالی دی تھی۔ اچھا، وجہ یہ بنی جو ہوا اس سارے معاملے کی کہ مریم بی بی پر انہوں نے اس قسم کا بہتان لگایا، آپ جو ان سے سوال کر رہے تھے اس کے جواب میں انہوں نے مریم بی بی کا نام لیا تو آپ کو غصہ آ گیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، مطلب میرے لیڈر کو بھی گالی دے رہے ہو کہ اس کی بھی ناجائز اولاد ہے، پھر میرے لیڈر کی بیٹی کو بھی گالی دے رہے ہو اور وہ بھی ناحق میں، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔
میں مانتا ہوں جمہوری روایات کچھ اور ہیں، جمہوریت اور سیاست کے تقاضے کچھ اور ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں، ہم پختون بھی ہیں، اور ہم ایک روایت بھی رکھتے ہیں، ایک تاریخ بھی رکھتے ہیں، اور انہی باتوں پہ تو ہم اپنے سر کٹا دیتے ہیں. تو وہاں پہ پھر خاموش رہنا یا پھر اس شو میں بیٹھ کر دلیلیں اور تعویلیں پیش کرنا، میرے خیال میں یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی. پھر بالکل میں نے ہاتھ اٹھایا، کھل کے اٹھایا، اور جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. لیکن اس کے بدلے میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں ٹویٹر پر مسلسل آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ساتھ میں ایک کیمرہ مین ملازم بھی رکھ لیا ہے اور جس جگہ پہ مجھے اختیار ولی نظر آئے گا وہ اپنا حساب برابر کروں گا. یار پرویز بھائی، یہ ٹویٹر پہ جو ہوائی فائرنگ ہے میں اس پہ زیادہ یقین نہیں رکھتا. یہ کمبل میں گھس کے نا گھر سے جو ہے نا فائرنگ کرنا، یہ مردوں کا کام نہیں ہے. کمبل میں گھس کر کمبل میں گھس کر یہ مردوں کا کام نہیں ہے. سیدھی بات بتاتا ہوں، بات اسٹوڈیو کی تھی، اسٹوڈیو میں رہ گئی. باہر کرنا چاہتے ہو تو 3 آپشن دیتا ہوں، 3 آپشن لے لیں جو منظور ہے آپ کو. اگر دوبارہ مباحثہ کرنا ہے تو اسٹوڈیو کا انتخاب کر لو، 1 on 1 بیٹھتے ہیں. سیاسی بات کرنی ہے تو وہاں کرتے ہیں. آپ نے فزیکلی داؤ پیچ کرنا ہے تو اس کے لیے آ جاؤ، اسلام آباد کا شالیمار کرکٹ گراؤنڈ حاضر ہے، وہیں پہ کر لیتے ہیں. کشتی لڑنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نے لاؤ لشکر والا کام کرنا ہے تو میری تو دشمنی ویسے بھی سر پر ہے. ہم تو ہر وقت اپنے ساتھ بندوق اور پستول پھیراتے رہتے ہیں. ہماری تو دشمنی آلریڈی ہے. تم کل سے پھر بندوق پھرانی اپنی شروع کر دو، پھر اپنا بچاؤ کیا کرو. کیمرہ مین کیا رکھتے ہو یار؟ کیمرہ مین ادھر کیمرے کے لیے کیا ہے، میں نے جو ادھر کیا میں نے کیمرے کے لیے کیا ہے. وہ تو تم نے بکواس کی، میں نے تمہیں روکا بھی کہ ادھر رک جاؤ، تم غلط بات. آپ کا میسج جو ہے وہ میرے خیال میں اب پہنچ جائے گا، وہ کیونکہ ٹویٹر کی جنگ ہے تو ٹویٹر سے ان کو میسج پہنچ جائے گا. جو 3 آپشن دیے ہیں آپ نے، اگر وہ چاہیں تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی اڈاپٹ کر لیں میرے خیال میں. لیکن مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ ظاہر ہے کافی سینئر سیاستدان ہیں، یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس کا رزلٹ کیا ہے اور اس کو چڑھانے والوں کو کیا پیغام ہے؟ اتنی انتشار کی سیاست اس ملک میں پہلے تو نہیں تھی کم از کم. دیکھیں، یہ اب 2 نظریات کی جنگ ہو گئی ہے نا. ایک طرف ایک ایسا لیڈر ہے جو اس طرح کی گالی گلوچ پہ وہ اپنے کارکنوں کو یا اپنے 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر کے لیڈرز کو وہ تھپکی دے گا، شاباشی دے گا اور ان کو پروموٹ کرے گا، ویری گڈ، ویل ڈن، اچھا کیا تم نے، گالی دی، ان کے لیڈر کو گالی دی، مسلم لیگ نون کی قیادت کو گالی دی، شاباش تمہاری اور پروموشن کریں گے. دوسری طرف ہماری قیادت ہے جو مجھے پتا ہے کہ نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور نہ میاں نواز شریف صاحب وہ کبھی بھی، میں نے جو بھی کیا ہے ان کے نام پہ کیا ہے، لیکن وہ مجھے کبھی بھی اس پہ شاباش نہیں دیں گے. بلکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ میری آئندہ جب بھی ملاقات اگلی ہو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یا قائد محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے میری سرزنشی کرنی ہے. وہ تو صبر کا پہاڑ ہے، لیکن میرا دل تو اور میرا سینہ تو نواز شریف جتنا نہیں ہے، میرا صبر تو شہباز شریف جتنا نہیں ہے. اگر شہباز شریف جتنا صبر ہوتا تو پھر میں شہباز شریف ہی ہوتا، پھر میں نواز شریف ہی ہوتا. لیکن وہ الگ لوگ ہیں، وہ صبر کا پہاڑ ہے، اتنا صبر ہمارا نہیں ہے. بہرحال میں نے نہ کسی سے شاباشی لینے کے لیے ایسا کیا اور نہ مجھے کوئی اس پہ کوئی پروموشن چاہیے. وٹ ایور ہیز بین ڈن shouldn't be but has been done. اب ہو چکا ہے، مجھے کوئی ملال نہیں ہے، نو ریگریٹ. پھر کہتا ہوں کہ جو جگہ پسند ہے پسند کر لو، جو طریقہ پسند ہے پسند کر لو. میرے ذہن میں 3 آپشن ہے، آپ کے پاس اگر کوئی چوتھا پانچواں ہے وہ بھی بتا دو. کہیں مباحثہ کرنا ہے اسٹوڈیو کا انتخاب کر لو، کشتی لڑنی ہے تو اسلام آباد کرکٹ اسٹیڈیم حاضر ہے، اور اگر دشمنی کرنی ہے، لاؤ لشکر والا کام کرنا ہے تو میری تو دشمنی ہے. میں تو روز بندوق اور پستول اپنے ساتھ پھیرانے والا بندہ ہوں. آپ آج ہی سے اپنا بندوبست کر لو، جو پسند ہے اس کا اعلان کر دو، آئی ایم ریڈی. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا دیگر موضوعات پر آ جائیں اس سے ہٹ کر. 190 ملین کیس میں جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے.
کیا یہ سزا برقرار رہے گی یا پھر پہلے کی طرح ہائی کورٹ سے اڑا دی جائے گی؟ کتنا دم ہے اس سزا میں سر؟ دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ ٹوٹلی اس پہ آپ یہ اعتبار جو ہے تو ٹھیک ہے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، لیکن جس طرح کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، جس طرح کی کیس کے علاوہ فیس کی چیزیں اٹھ رہی ہیں، تو اگر ان کو ریلیف مل بھی جائے، یہ بری بھی ہو جائے، اس کی ضمانت بھی ہو جائے، بس ایک چیز تھی، چوری تھی، وہ دنیا کو پتہ لگ گئی ہے کہ چوری کا مال تھا، مال مسروقہ کا تھا، لندن میں پکڑا گیا، پاکستانی قوم کو لوٹایا گیا، عمران نے وزیر اعظم کا عہدہ اور اپنی کرسی اور اپنی حیثیت استعمال کرتے ہوئے اس کو ملک ریاض کے کھاتے میں ڈال کے سپریم کورٹ کے پاس امانت رکھوا دی. تو پیسے فائدہ تو اس کا ملک ریاض کو ہوا، فائدہ تو رائٹ. عمران خان کو ہوا، 500 کنال کی زمین بھی عمران خان کو ملی، القادر ٹرسٹ بھی اس کا بنا، اور 6 کیرات کی انگوٹھیاں تو بالیاں تو پائل تو تاج تو نیکلیس، یہ ساری چیزیں وہ پنکی بی بی لیتی گئی، بشرا بی بی نے وصول کیے. تو اس میں بینیفیشری کون ہوئے؟ بشرا، عمران اور ملک ریاض. پیسے پاکستان کو کیوں نہیں ملے، ریاست کو کیوں نہیں ملے؟ بس بات یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہے، قوم کو حقائق کا پتہ چل گیا ہے کہ انقلاب کا اور کرپشن کے خلاف جنگ کا جتنا بڑا جھنڈا ماضی میں عمران خان اٹھا کے لے کے چلتا تھا، وہ سب سے بڑا ڈاکو نکلا. اور مثال اس کی وہی ہے کہ جو بندہ رات کو قتل کرتا ہے اور صبح جنازے میں پیش امام بن کے کھڑا ہو جاتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے، عمران خان نے وہی کیا ہے اور یہی اس کا وتیرہ ہے. یہی اس کا وتیرہ ہے. ملک ریاض پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت، جو وزیر اعظم اور صدر کو اپنی جیب میں لے کر گھومتا تھا، آرمی چیف بھی اس کا خاص دوست ہوتا تھا. ایسی شہباز شریف میں کون سی طاقت آ گئی کہ ان کے دور حکومت میں دبئی حکام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بن گئے ہیں؟ تو اتنا طاقتور شہباز شریف ہے، شہباز شریف کی حکومت. دیکھیں شہباز شریف کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. شہباز شریف جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کا چھوٹا بھائی ہے. جس طرح میں نے مریم بی بی کو دیکھا تھا جب وہ چیف منسٹر بنی تھی، تو اس نے کہا کہ میرا مقابلہ کسی بزدار سے نہیں ہے، میرا مقابلہ کسی عمران سے نہیں ہے، میرا مقابلہ اس صوبے پر 3 بار وزیر اعلیٰ رہنے والے میرے اپنے سگے چچا شہباز شریف کے ساتھ ہے، میرے اپنے والد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہے جو 85 میں یہاں پر وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے تھے. میرا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، میں نے ان سے زیادہ بڑھ کے خدمت کرنی ہے. تو اسی طرح شہباز شریف جو ہے وہ دلیری کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے. ہی از اے اسپورٹس مین، اس میں بڑی کریج ہے، بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے. میں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں شہباز صاحب کے ساتھ پہلے بھی مراسم تھے، ملنا اٹھنا بیٹھنا، when he was سی ایم پنجاب. بٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں میری ان کے ساتھ تھوڑی قربت بڑھی اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. ان کو جس طریقے سے ان کو یہ پریشر دیا جاتا تھا اپوزیشن کا، اپنی اتحادی جماعتوں کا، وہ نظارے میں نے دیکھے ہیں، اور پھر اس میں وہ کس طرح سرخرو ہوئے میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. ان میں یہ کمال اور یہ گٹس ہیں، یہ شامل ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اور ملک ریاض جو ہے اس نے ثابت کیا ہے. پشاور میں اس نے بحریہ ٹاؤن کھولا تھا، اس بحریہ ٹاؤن میں اس کے پاس چند 100 کنال کی زمین تھی اور تقریباً 15-20 ہزار کنال زمین سے زائد سے لوگوں سے اس نے پیسے اکٹھے کر لیے. اب یہ بندہ دبئی میں جا کے ایک بحریہ ٹاؤن بنائے، اس کے ساتھ ٹیگ کس کا لگا ہوا ہے؟ پاکستان کا، پاکستان کی اس کے عوام کا شناختی کارڈ اس کے پاس پاکستان کا ہے. اب وہاں پر جا کر یہ انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا، چائنا، جاپان، دوسرے دیگر ملکوں کے کسٹمرز کو اور لوگوں کو یہ لوٹے گا، تو بدنامی کس کی ہوگی؟ پاکستان کی ہوگی. تو میرے خیال میں شہباز شریف نے، اور جہاں تک آپ نے بات کی، ملک ریاض عادی ہے. اس نے اس ملک کے صحافیوں کو خریدا ہے، اس نے اس ملک کے یوٹیوبرز کو خریدا ہے، اس نے اس ملک کے ججوں کو خرید لیا تھا،
اس نے اس ملک کی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خرید لیا تھا، کچھ چند لوگ اس نے اداروں میں خرید لیے تھے، اور پھر ثابت ہوا کہ القاعدہ ٹرسٹ میں اس نے ملک ریاض نے عمران خان یعنی وقت کے وزیر اعظم کو بھی خرید لیا تھا۔ یہ لیکن ایک اس کو کال بھی لیک ہوئی میرے تھی خیال بشرا میں بی بی، جی جی یہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کا ہر وزیر اعظم برائے فروخت نہیں ہوتا۔ یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ تو ثابت ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک کال بھی لیک ہوئی تھی کوئی بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے، بشرا بی بی کو کوئی سونے کی انگوٹھی دی تھی اور وہ چھوٹی تھی، کم قیمت تھی، کہا تھی کہ بڑی انگوٹھی دیکھ دے ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی، تو وہ بھی اسی سلسلے میں تھی جو پشاور والا بحریہ ٹاؤن تھا، اس کی زمین لین دین کے چکر میں۔ یہ بالکل میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ملک ریاض کی بیٹی کو کال کر کے روز بشرا بی بی اور یہ فرت شہزادی عرف گوگی، یہ گوگی دونوں یہ گاڑی میں پھر کے سارے سناروں کی بازار اور مارکیٹیں چھان کے ہیرے کے انگوٹھے زیورات وغیرہ ساری وہ دیکھ کے نا، تو رات کو ملک ریاض کی بیٹی کو کال کرتے کہ فلاں دکان پہ فلاں چیز کاؤنٹر پہ جاؤ، اور ان کو میں نے بولا ہے کہ اس کو سائڈ پہ رکھو، وہ اٹھا کے لے آؤ تو آپ کا NOC ہو جائے گا۔ تو ملک ریاض اس نے عوام کو لوٹا ہے، اور ملک ریاض کو پھر ایسے کرپٹ سیاستدانوں نے اور اس کی بیگموں نے لوٹا ہے۔ ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان کا اپنا گھر جو ہے وہ کرپشن میں لت پت ہے، اور یہ اپنا سب گھر کچھ جو ہے کرپشن میں ان لت کی پاتا ہے۔ اس کی اپنی صلاح اور مشورے سے ہوا ہے، اس کی مرضی اس میں شامل ہے۔ یہ ویسے ہی کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جو اس کو پارسا سمجھتے ہیں، بڑے نیک اور پتہ نہیں ولی اللہ سمجھتے ہیں، میں یہ ان کی مجھے عقل پہ افسوس ہوتا ہے۔ عمران خان نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے وہ نہ کرنے کے وعدے اور دعوے کیا کرتا تھا۔ قرضہ بالکل نہیں لوں ٹھیک، گا ورنہ خودکشی کر لوں گا، پھر قرضہ ٹرو، لیا، سب سے بڑا لیا۔ مدینہ کی ریاست کا اعلان کیا تھا، اور ایک نامحرم خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں، طیبہ گل کو 111 دن بند رکھا اپنے پاس۔ وزیر اعظم ہاؤس کا سیکنڈ فلور، اس پہ روز ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ مدینہ کی ریاست کا مستری تھا، یہ مدینہ کی ریاست کا مستری تھا کہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی، میں اب کیا اس پہ تبصرہ کروں کہ وہ کہے کہ جی میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور عدت کے اندر کرنی ہے، دوبارہ اس کو نکاح، ہر نکاح 2 بار، ہر نکاح 2 بار۔ یہ کیا مدینہ کی ریاست بنائیں گے؟ تو جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی سیکولر لوگ ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی لوگ جن کا عقیدہ ختم نبوت ہے، جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو روز محشر پر ایمان لائے ہیں، جو لوگ قرآن کے 30 سپارے مانتے ہیں، جو لوگ فرشتوں پر ایمان لائے، اور جو مرنے کے بعد حساب کتاب پر، باسپورس پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ کل تک جو ملک ریاض ہے، ہم عمران خان کے منہ سے سنا کرتے تھے کہ او ریاض ٹھیکیدار، یہ لفظ سنتے تھے عمران خان صاحب کے۔ اب ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ مرد خود بن گئے اور پوری کی پوری تحریک انصاف اس کے حق میں آ کر کھڑی ہو رہی ہے اور نعرے لگا رہی ہے؟ وہ یہ جو آپ محبت بتا رہے ہیں، یہ اسی محبت کے چکر میں ہوا سارا کچھ؟ یہ دیکھیں، جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ یہاں پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ نوٹ وقاب میرا موڈ بنے، وہ والا چکر ہے۔ اور یہ اس کو پہلے ٹھیکیدار کہتا تھا، آج یہ اس کا پیٹی کنٹریکٹر بن گیا، پیٹی ٹھیکیدار بن گیا ہے۔ یہ عمران خان ہے اور یہ اس کا ایمان ہے، اور اس عمران خان کے بکنے کے لیے بھی بس ریٹ ہونا چاہیے، وہ بھی بکتا ہے، وہ بھی فار سیل ہے۔ ساری تحریک انصاف فار سیل ہے، ساری تحریک انصاف بکنے کے لیے تیار ہے، عمران خان بیچ دے گا۔ یہ جو سول سپرمیسی کی باتیں یہ کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا عملی کردار جو ہے سیاست میں ختم ہو، فوج سیاست سے الگ ہو؟ نو، نیور۔ یہ چاہتے ہیں، عمران خان چاہتا ہے کہ فوج سیاست میں رہے، فوج میں اس کا کردار رہے، لیکن اس کا کردار ان کے حق میں استعمال ہو۔
یہ ان کے لیے ہو, پی ٹی آئی کے لیے ہو, عمران خان کے لیے ہو, پھر ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حلال مداخلت. حلال مداخلت. ابھی ایک آپ ذکر کر رہے تھے بشرا بی بی کا, تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ان کی جو سپوک پرسن ہے اس کے لیے لڑائی چل رہی ہے. ایک مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں اور ایک مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں. ایک گھریلو خاتون کی سپوک پرسن کی اتنی لڑائی, اتنا پاورفل یہ رتبہ ہے جس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں, اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ بشرا بی بی کون سی ایسی اس میں سرخاب کا پر لگا ہے کہ ان کو سپوکس پرسن یا کوئی خاتون ترجمان رکھنی پڑ رہی ہے. بہرحال رکھتی ہے تو رکھے. اور مشال یوسف زئی کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ سپریم کورٹ میں گئی اور اس نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ بدتمیزی ہی تھا. اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے. مسرت جمشید کی کیا ہے؟ تو اگر یہ لوگ رکھتے ہیں تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی. بشرا بی بی پہ کیا میں کمنٹ کروں؟ ان کی پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا. اور خاتون خانہ ایسی ہوتی ہے, خاتون خانہ وہ ہوتی ہے جس کے نام تک کا کسی کو پتہ نہیں آتا. خاتون خانہ وہ ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم بنے, لیکن بیگم کلثوم نواز کو ہم نے بہت کم ہی کبھی شاید ہم نے دیکھا ہو کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی آئی. سیاست سے وہ اس طرح الگ, وہ خاتون خانہ تھی. یہ کیسی خاتون خانہ ہے جو ملک ریاض کے ساتھ ڈیل بھی کرتی ہے, اس کی بیٹی سے انگوٹھیاں بھی منگواتی ہے, جو فرا گوگی کے ذریعے پورے پنجاب کی حکومت کو انگلیوں پہ رکھ کے نچاتی ہے اور برائب کرتی ہے, لوگوں سے برائبز لیتی ہے. اب جس طرح یہ جیل سے چھوٹی ہے, سیدھی گئی ہے, میرے خیال میں 5-6 ارب روپے کی ماواریاں اور بتے شتے اکٹھے کر کے تو یہ واپس اسلام آباد آ گئی. یہ کیسے خاتون خانہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اور پھر ہر کک بیک میں بشرا بی بی کیوں انوالو ہوتی ہیں؟ یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کوئی خاتون خانہ ہے. بہرحال میں خاتون ہونے کے ناطے زیادہ بات ان پہ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ محض ایک باپردہ خاتون ہے اور گھریلو خاتون ہے. ان کی پاکستان کی سیاست میں نہیں بلکہ پاکستان کی کرپشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اور بہت بڑا کردار ہے. بلکہ موجودہ تباہی میں بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. سر آخر میں بہت یہ بھی بڑا. فرما دیں, عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہی امید تھی مذاکرات کے بارے میں, یا کہیں کسی جگہ پہ آپ پر امید تھے کہ اس سے کوئی رزلٹ نکل آئے گا؟ پرویز بھائی, میں ہوں بہت آپٹیمسٹک بندہ. میں ہر جی نیگیٹو چیز میں کوئی پوزیٹو چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مثبت پہلو کیا ہے. لیکن مجھے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کا کبھی بھی مجھے کوئی امید نہیں رہی, اور اس کا میں اظہار برملا ٹی وی ٹاک شوز میں کرتا رہا ہوں. مجھے اکثر لوگ کچھ کہتے تھے کہ آپ اور خواجہ آصف جو ہیں تو آپ مذاکرات کو برباد کرنا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, ناکام بنائیں. میں کہا نہیں, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. عمران خان کی اس وقت جتنی فالوئنگ ہے, کلٹ فالوئنگ ہے, اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک, اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کارڈ پلے کیا ہوا ہے. کام تو اس نے کوئی نہیں کیا پونے 4 سال میں. قرضے دگنے کر کے گیا, مدینے کی ریاست نہیں بنی, انقلاب نہیں آیا, گورنر ہاؤسز پر بلڈوزر نہیں پھیرا, جو سائیکل پر جانا تھا وزیر اعظم نے وہ نہیں گئے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, 2 نہیں 1 پاکستان, کچھ بھی نہیں ہوا. نہ 350 ڈیم بنے, نہ ہی باہر ملکوں سے کوئی مزدور آیا یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے. ان کو پھر اپنی پاپولیرٹی کو اور اپنے ووٹ بینک کو حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے 2021 میں جب یہ اتنے ڈیفیم ہو گئے تھے, 2021 میں بلدیاتی الیکشن آئے خیبر پختونخوا میں, کوئی بندہ بلے کا نشان لے کر بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور ان کے سارے کینڈیڈیٹ آزاد کھڑے ہوئے اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے. اس وقت 131 تحصیلوں میں 100 سے زائد تحصیل ایسے ہیں جس میں اپوزیشن کے لوگ میئر بن چکے ہیں. یہ حالت تھی ان کی. لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ یہ کھیل گئے, اینٹی امریکن کارڈ
एब्सोल्युटली नॉट। हम कोई गुलाम है, अमेरिका की गुलामी नामंजूर। एंटी अमेरिकन कार्ड खेल गए, मजहबी कार्ड ये खेल गए, ये हर वक्त खेलते रहते हैं, इस्लामिक टच देते रहते हैं। ये 3 कार्ड है पाकिस्तान में। कभी भी सियासत में आप कोई भूचाल लाने के लिए या इमरजेंसी कोई फायर ब्लो करने के लिए, शोले फ्लेम को उठाने के लिए आप थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं तो वो भड़क उठता है। इमरान खान ये तीनों कार्ड खेल चुका है, अब उसके पास चौथा कार्ड नहीं है। एक कार्ड रह गया था ट्रंप का, मेरे ख्याल में वो अपनी मौत आप मरने लगा है, वो कार्ड इसका नहीं चल रहा। अब इन 3 कार्डों से ये नीचे आएगा तो इसकी कल्ट फॉलोइंग रहती नहीं है, ये इसको सूट नहीं करता। मुज़ाकरात में बैठ के इनको बंदे का पुत्र बनना होगा, इनको इंसान का बच्चा बनना होगा, और इंसान के बच्चे ये बन नहीं सकते हैं। ये दे कांट हेल्प इट, दे आर अनेबल टू डू लाइक दिस, ये कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उनके पास ले दे के ऑप्शन यही था कि मुज़ाकरात का ढोंग रचाकर और ये बोलें कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थी, वरना हमने तो टीम बना दी थी। आपके सर पे, हमारी हुकूमत के सर पे मुज़ाकरात का उसकी गलाजत फेंक कर ये उधर खड़े हो जाएंगे और एक नया बयानिया बनाना गढ़ना शुरू कर देंगे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और एक नया नैरेटिव ये आप देख लेंगे कि 31 तारीख के बाद आपको सुनने को और देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट दे हैव प्लान्ड, आई थिंक सो। बिल्कुल ठीक है, आपने जिक्र कर दिया तो आखिर में जरा ये भी फरमा दीजिएगा, ट्रंप हुकूमत तो आ गई है, ट्रंप भी आ गए हैं, 1500 ऑर्डिनेंस निकाला उन्होंने, उसमें तो इमरान खान की रिहाई का कोई रुका नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी जगह पे कोई अमेरिका से ये प्रेशर आ सकता है, और अगर आएगा तो पाकिस्तानी हुकूमत क्या करेगी? प्रवेश भाई, आपको मुझसे ज्यादा अच्छा पता है सिंधेला साहब के, हम जब भी खाना कभी दोस्तों में छोटे होते थे तो खाते थे तो कहते कि चलो आप अमेरिकन सिस्टम करते हैं। ठीक, उसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंचेस इन अमेरिका। यस, ट्रू। 3 दोस्त भी इकट्ठे होते हैं तो अपने अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उसमें से खाना एक ले आते हैं, एक टेबल पे बैठ के खा लेते हैं। उनकी शेयरिंग का तरीका भी ये होता है। अब ट्रंप साहब जो है, पाकिस्तान में उनका वाहिद इंटरेस्ट अगर इमरान खान है तो फिर दैट इज समथिंग एल्स, जो मुझे लगता है कि नहीं है। पाकिस्तान में उनके और इंटरेस्ट हैं। यहाँ पर हमारा जो हमारी जोग्राफियाई पोजीशन है और जिस सिचुएशन पे हम पड़े हैं, खित्ते में हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है और हम कितनी अहमियत के हामिल हैं, उसमें हमें कोई नजरअंदाज कर नहीं सकता। प्रेशर सस्टेन करने की बात हो तो वो हम प्रूफ कर चुके हैं कि प्रेशर हम सस्टेन कर सकते हैं। ये क्वालिटी और एबिलिटी हमें कूट कूट के भरी हुई है। अमेरिका का वाहिद इंटरेस्ट इमरान खान नहीं है। दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, और सिर्फ इमरान नहीं, वरना उनकी पहली तकरीर ये तो यहाँ पर तो ये कहते थे कि बस जी वो ये हल्फ उठाएगा। वो पहले एक बंदा ना स्टेज पे खड़े होकर कहता होता था, इमरान खान आएगी, अपनी हुकूमत लाएगी, 200 अरब डॉलर लाएगी, बाहर पड़ा हुआ 100 मारेगी IMF के मुंह पर और 100 मारेगी स्कोप के मुंह पर। फिर अभी ये कहते थे कि इस ख्याली दुनिया में रहते हैं, शेख चिल्ली के फॉलोअर्स हैं सारे, कि अब इमरान खान जो है तो वो अब ट्रंप आएगा और ट्रंप जो है तो वो फोन करेगा और इमरान खान जेल का ताला टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, इमरान हमारा टूटेगा। किधर ऐसा कुछ है? इस तरह कुछ होने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। रहें अपने ख्यालों में, ख्याली दुनिया में रहें, सालों की लगे रहे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ ऐसा होगा, नेवर। बिल्कुल ठीक है। आखिर में जरा मैं फिर आपसे जरा आप, क्योंकि जाहिर है आप KPK से हैं, तो KPK में क्या चल रहा है, क्या हुकूमत है, आपके वजीर आला साहब आपको क्या दे रहे हैं, आपकी सूबे के लोगों की खिदमत। पंजाब के बारे में अगर आप मुझे 5 सेकंड दे तो मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज शरीफ साहबा वहां पे वजीर आला है, वो धीरानी प्रोग्राम के जरिए बच्चों की शादियां करवा रही हैं, किसान कार्ड के जरिए लोगों को ज़राअत के लिए पैसे दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को वहां पर वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं 30 से 35 हजार लोग बच्चों को, और उसके अलावा ट्यूबवेल दे रहे हैं, उसके अलावा मिनोरिटी विंग को कार्ड्स दे रहे हैं, सेहत के हवाले से अपडेट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर IT सिटी बनने जा रहे हैं, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनना जा रहा है, जो किसी भी
طرح سے جس طرح کا بھی مرض ہوگا جو بھی ہوگا علاج بہت ساری چیزیں اور ہیں. تو کیا یہ سب کچھ کے پی کے میں وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو دے رہے ہیں آپ کے صوبے کی عوام؟ ہمارے صوبے میں پہلے لاہور میں ہوا کرتا تھا نا ایک شانور اسٹوڈیو. جی سر. پھر اس کے بعد لالی ووڈ بنا, جس طرح بامبے میں بالی ووڈ بنا, جس طرح ہالی ووڈ ہے. تو جی ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک شانور اسٹوڈیو ہے اور وہاں پر روز فلم بنتی ہے. نئی فلم جو بنی ہے گزشتہ دنوں یونائٹڈ نیشن کا ایک پروگرام ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت چلتا ہے. وہ ماؤں کو, وہ مائیں جو امید سے ہوتی ہیں, ان کے لیے خوراک کے لیے کوئی نیوٹریشن وہ دودھ وہ ڈبے دیتے ہیں, بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو اچھی خوراک کے لیے وہ دودھ کا ڈبہ دیتے ہیں, وہ بھی 10-12 ہزار روپے کا ایک ڈبہ ہے. سننے میں آیا ہے, بلکہ پھر بعد میں تو ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنا پروگرام بند کر دیا. کہتے ہیں کہ 8 ارب روپے کا دودھ کے ڈبے یہ لوگ کھا گئے ہیں, چرا گئے ہیں. اب اگر یہ گوروں کو بھی نہیں بخشتے تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اور خیبر پختونخوا کے پشتونوں کو کس طرح یہ لوٹ رہے ہوں گے. اگر میں کہوں کہ وہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے انکوائری بھی کنڈکٹ کرا لی ہے, انکوائری ٹیم بھی بنا لی ہے, اپنا پروگرام بھی بند کر دیا ہے, اور ساتھ میں اعلان کر دیا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ان خیبر پختونخوا, وی ول کنٹینیو آور پروگرام ود یہ جو این جی اوز ہیں, پرائیویٹ این ان جی کے اوز, ساتھ کام کریں گے. ہاں ہاں, ہم ان کے ساتھ جو ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم اپنا کام جاری رکھیں. یہ اب ان کو اس صوبے میں این او سی نہیں دے رہے ہیں. یہ ان کی چوری چکاریوں کے عالم ہے. کوئی 1 ارب روپے کے گلوز خریدے تھے اسپتالوں میں تقسیم کرنے کے لیے, ایک دستانہ نہیں کیا, 1 ارب روپے یہ ڈکار گئے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2-2.5 مہینے تقریباً یہ کورم کا واقعہ ہوا, سڑک بند تھی, یہ ایک سڑک کھول نہیں سکتے ہیں, اور 128 بچے وہاں پر بھوک سے, خوراک کی کمی سے اور موسم کی شدت سے وہاں پر فوت ہو گئے. یہ ہے خیبر پختونخوا, اور کوئی 150 لوگ شہید ہو گئے تھے. اور یہ سب کچھ شاید نہ ہوتا, لیکن اگر 24 نومبر کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی, ریڈ لائن نہیں ہوتی, یہ بدماشیاں اور یہ تڑیاں نہیں ہوتی, تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا. لیکن یہ بزی تھے اس میں, اور اس میں انہوں نے کورم کو کوئی توجہ نہیں دی, اور کورم جو ہے وہ آگ اور شعلے کے انگاروں میں وہ جھلستا رہا, اور ابھی تک وہاں پر وہ آگ جل رہی ہے. یہ خیبر پختونخوا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب عصر کے بعد اپنے حلقے میں باہر نہیں نکل سکتے. جو وزیر 15 اور 20 کروڑ روپے دے کر کابینہ کا ممبر بن جائے, وہ اس کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ رویز سندیلا صاحب آپ بتائیے. جو سیکٹری, سرکاری سیکٹری 10-10 کروڑ روپے دے کر ایک سیکٹری کی پوزیشن لیتا ہے 1 سال کے لیے, وہ صوبے کی ترقی کے لیے کیا کام کریں گے؟ وہ اسٹیٹ کے لیے اور ریاست کے لیے اور ریاست کے عوام کے لیے فلاح کے لیے کیا کام کریں گے؟ خیبر پختونخوا میں ہر راستے, ہر نکڑ سے, ہر گلی سے جب آپ نکلتے ہیں, وہاں پر پیسوں کی ایک مشین لگی ہے, اور وہ پیسے سارے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے کسی لوکل لیڈر کے پاس, یا ان کے ایم پی اے کے پاس, یا ایم این اے کے پاس, یا وزیر کے پاس, یا مشیر کے پاس, یا وزیر اعلیٰ کے پاس, اور یہی سلسلہ ہے. کچھ ایسا ہے ہمارا خیبر پختونخوا. یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے, 34 میں 18 یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, اسکولوں کے ارد گرد 4 دیواریاں نہیں ہیں, اس میں لیٹرین, واش روم, ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی نہیں ہے. اس سردی میں بچے نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. کچھ ایسا ہے ہمارا خیبر پختونخوا. اور ہسپتالوں کا نظام یہ ہے کہ جس بندے کے پاس کرایہ ہوتا ہے
وہ پنڈی اور اسلام آباد کے ہسپتال میں پہنچنے کو پریفر کرتا ہے، خیبر پختونخوا کے ہسپتال میں نہیں جاتا. وہ بندہ جس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے وہ مجبور ہے وہ ان ہسپتالوں میں جا رہا ہے. دس از واٹ وی آر فیسنگ اینڈ وی آر گوئنگ تھرو ان خیبر پختونخوا. یہ تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے. اور یہ 12 سے 13 سال کی حکومت ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، ایک دن کی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں 2 سال پہلے حکومت ملی. یہ تیسرا وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن آپ کو لگتا ہے اب اگلا جو اب الیکشن آئے گا اس میں کچھ تبدیلی آئے گی، یا پھر یہ جو کے پی کے والے ہیں، سنا ہے یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، تو یہ تیسری دفعہ تو برداشت کر رہے ہیں، چوتھی دفعہ کیا ہوگا پھر؟ تیسری بار ان کی اسمبلی نہیں بننی تھی. دیکھیں اچھا جی. 2013 میں تبدیلی جو تھی، تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ. ٹھیک. 5 لوگوں کو فیل کر کے تبدیلی کو روشناس کرایا گیا. 2018 میں تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی واز بین براٹن، لائی گئی. اور تیسری مرتبہ جنرل فیض کی باقیات وہاں پہ موجود تھے. دے ہیو پلیڈ دیئر رول ویری سافٹلی، ویری اسمارٹلی، اور وہاں پر 5 لوگوں کو فیل کرا دیا گیا اور فیل لوگوں کو پاس کرا دیا گیا. میں اکثر ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ فارم 47 والی بات اگر کرنی ہے تو ہمارے ساتھ تو کرو نا. چلو ذرا حلقے کھولتے ہیں، 10 حلقے کھولو خیبر پختونخوا میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پاپولیرٹی کتنی ہے، آپ کا فیم کتنا ہے، آپ کتنے مقبول ہیں. یہ کوئی ایکچوئل مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. یہ میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں. جب عوام ووٹ ڈالے گی، پیور الیکشن ہوگا، تحریک انصاف کبھی اسمبلی میں نہیں پہنچے گی. اور خیبر پختونخوا میں تو از آؤٹ آف کوسچن. وہ جو لوگ پاس ہوئے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے پاس ہو گئے. وہ 2-3 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو 3-4 دن ڈپریشن میں چلے گئے تھے پاس ہونے کے بعد کہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. This was not the decision by the public of Khyber Pakhtunkhwa. یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اختیار بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کے پی کے سے ہیں، پٹھان ہیں، اور جس طرح آپ نے اپنی پنجابی بہن کے پہ جب بات آئی تو آپ نے ریاکشن دیا، میں بڑے تہ دل سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور میرے جیسے دوسرے بھی جو دوست ہیں جو سن رہے ہیں اور جو کل سے آپ کو مطلب آپ کے حق میں ٹویٹ لکھ رہے ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو آج میری طرف سے، ان کی طرف سے، سب کی طرف سے جو بھی لفظ اس بندے کے منہ سے نکلا اور اس کا جواب آپ نے دیا، میں بھی آپ کی طرح وائلنس کو پروموٹ کرنے والا نہیں ہوں. میں کبھی نہیں چاہتا کہ اس قسم کی چیزیں ہوں، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے ان کو روکنا. تو اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکر گزار. کوئی بات نہیں. آپ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پنجابی کیا، بلوچی کیا، سندھی کیا، پشتون کیا، کشمیری کیا، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایک قوم ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا نعرہ ہے، اور پاکستان کا جھنڈا ہم سب کا سانجھا جھنڈا ہے. یہاں پر کسی بھی ماں بیٹی کو گالی دینے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو. گالی دینے کا حق نہیں ہے کسی کو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب یہ کلچر بند ہونا چاہیے، اور اگر جی. بند نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آج ایک اختیار ولی ہے، کل دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا، چوتھا اٹھے گا. اور میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ مسلم لیگی جو ہے یہ شریف لوگ ہیں، اور شریف لوگ جب گھوم کر آتے ہیں نا تو ان سے پھر امان ہی رکھیں، امان کی دعا کریں کہ آپ کو امان ملے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں تو خود میری زیادہ ہسٹری کوئی وہ نہیں ہے، شرافت بری نہیں ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، کالج لیڈر رہا ہوں، یوتھ کی پالیٹکس لڑی ہے. بندوق چلانا، ہاتھوں سے لڑنا، ڈنڈوں سے لڑنا،
दूसरे को भी मारना, खुद भी मार खाना, मैं इन सारी चीजों के साथ बड़ा आदी, और मेरे साथ ये लगी बंदी चीजें हैं, मेरा कैरियर इससे भरा पड़ा है। बट मैं वायलेंस को, तशद्दुद को प्रमोट करना नहीं चाहता। लेकिन अगर कहीं पे कोई कंपेल करेगा, कोई प्रोवोक करेगा, तो भाईजान हम जब घर से निकलते हैं तो रोज डंड निकाल के निकलते हैं, पुशअप्स निकाल के घर से आते हैं, तैयारी हमारी पूरी होती है। अगर किसी ने फिर भी, मैं फिर कहता हूँ, टॉक शो में आए, पीटीआई की सारी जितनी टॉक शो टीम है, जितने स्पोक्स पर्सन है, मैं सबको कहता हूँ, दलील के साथ बात करें, आप तनकीद करें, हम आपकी तनकीद से सीखना चाहते हैं, हम आप पर तनकीद करेंगे, आप हमारी तनकीद से सीखें। गाली देंगे और आप